سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں آپ کو ایک بار پھر سری لنکا لے جاتا ہوں۔ سری لنکا نے 12 اپریل کو خود کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا، جس کے بعد ملک میں بجلی، پیٹرول اور خوراک کا بحران پیدا ہو گیا۔ سرکاری سطح پر 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، ٹرانسپورٹ کی بندش اور خوراک کے لیے فسادات ہونے لگے۔ لوگ سڑکوں پر آ گئے، مارا ماری شروع ہو گئی، سرکاری دفتر بند ہو گئے، بازار اور مارکیٹیں ویران ہو گئی۔ یہ صورتحال نازک تھی، لیکن سری لنکا کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ حکومت ڈٹی رہی اور میڈیا اسٹیبلشمنٹ نے خود کو نیوٹرل کی پوزیشن پر قائم رکھا، لہٰذا ملک بھر کے پڑھے لکھے نوجوان سڑکوں پر آ گئے۔ یہ وزیر اعظم اور صدر سے استعفیٰ مانگ رہے تھے۔ وزیر اعظم نے اس کا دلچسپ حل نکالا۔ اس نے اپنے حمایتی نوجوان اکٹھے کیے، انہیں لاٹھیاں دی اور مظاہرین سے نپٹنے کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ لوگ مظاہرین پر پل پڑے۔ حکومت یہ مناظر ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھانے لگی۔ عوام نے دیکھا اور یہ خوف زدہ ہونے کی بجائے مظاہرین کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پورے ملک سے لوگ نکلے، وزراء اور حکومتی پارٹی کے ایم پی ایز کے گھروں، گاڑیوں اور املاک پر حملے شروع کر دیے۔ وزیر اعظم کا آبائی حلقہ امبنٹوٹا میں ان کا خاندان 100 سال سے وہاں رہ رہا ہے۔ یہ شہر گال کی سائٹ پر جنوبی سری لنکا میں واقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مشہور بندرگاہ واقع ہے جسے سری لنکا نے 2017 میں 99 سال کی لیز پر چین کے حوالے کیا تھا۔ امبنٹوٹا کی اکثریت وزیر اعظم کی حامی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے آبائی گھر کو آگ لگا دی۔ عوام کولمبو میں وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے اندر بھی داخل ہو گئی۔ وزیر اعظم نے خاندان کے ساتھ تیسری منزل پر پناہ لے لی، لیکن ہجوم تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا، لہٰذا فوج مجبوراً وزیر اعظم ہاؤس پہنچی، مظاہرین کو منتشر کیا۔ وہ وزیر اعظم کو نکال کر فوجی چھاؤنی لے گئے۔ ملک میں اس کے ساتھ ہی کرفیو لگا دیا گیا۔ یوں سری لنکا میں گلیوں اور سڑکوں پر فوج اور وزیر اعظم مستعفی ہو گئے۔ کابینہ ختم ہو گئی۔ صدر اپنا استعفیٰ جیب میں ڈال کر پھر رہے تھے۔ ملک میں کرفیو تھا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ شدید پریشانی میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ سری لنکا کو اس بحران سے صرف IMF نکال سکتا تھا، لیکن IMF سے مذاکرات کے لیے حکومت چاہیے، اور سری لنکا میں اس وقت حکومت موجود نہیں تھی۔ لہٰذا سری لنکا کو اس صورتحال سے نکالنے والا اس وقت کون تھا؟ میں جمہوریت پسند ہوں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں اس ملک کو جمہوریت اور آئین کے سوا کوئی طاقت نہیں چلا سکتی، لیکن میں بھی ان حالات میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں، ہمارے پاس اب پولیٹیکل کی گنجائش نہیں رہی، یہ عمارت گر رہی ہے۔ ہم نے اگر اسے بچانا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ ذمہ داری اٹھانا پڑے گی۔ یہ اگر نہیں اٹھاتی تو پھر اسے سری لنکا کی طرح ملک کا ملبہ اٹھانا پڑے گا۔ آپ عمارت کو سہارا دیں یا پھر ملبہ اٹھائیں، یہ دونوں کام جلد کریں یا دیر میں کرنے، بہرحال آپ کو یہ۔ آپ ذرا سیاسی صورتحال دیکھ لیں۔ عمران خان حکومت مکمل فیلئر تھی۔ اس نے بلا کر نومبر 2022 سے پہلے ختم ہو جانا تھا، لیکن اسے جلد بازی میں فارغ کر کے ریاست کو مزید کمزور کر دیا گیا۔ عمران خان حکومت کے خاتمے کا صرف 3 طاقتوں کو فائدہ ہوا، وہ بیرونی طاقتیں جو پاکستان کو کمزور سے کمزور تر دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ طاقتیں اس وقت ہماری صورتحال کو انجوائے کر رہی تھی۔ دوسری طاقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اس کے پاس اقتدار میں واپسی کا صرف ایک آپشن بچا تھا۔ اس کی حریف جماعتیں نون لیگ اور PTI دونوں ایک دوسرے سے لڑ کر ختم ہو جائیں اور اس کے بعد مرزا یار اور گلیاں بچ جائیں، لہٰذا اس صورتحال کا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا۔ آپ دیکھ لیں، آصف علی زرداری صدر بھی بن گیا اور یہ آئندہ 2 سے 4 سالوں میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنوانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ خاموشی سے عمران خان اور شہباز شریف کی لڑائی کو انجوائے کرتے رہے، اور تیسری طاقت خود عمران خان ہے۔ ان کی حکومت بد انتظامی کے خوفناک گرداب میں پھنسی ہوئی تھی۔ وزراء باہر نہیں نکل رہے تھے۔ پرویز خٹک 7 جنوری کو ایبٹ آباد کے دورے پر گئے۔ لوگوں نے ان کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا، لیکن حکومت کی روانگی کے بعد عمران خان اور PTI دونوں کا نیا خون مل گیا۔ یہ اس کے بعد سڑکوں پر آ گئے، لوگ ان کی بیانیوں کو قبول کرنے لگے۔ یہ صورتحال مزید جاری رہتی تو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو نقصان تھا۔ میاں نواز شریف یقیناً اس وقت سوچتے ہوں گے، میں اگر جلد بازی نہ کرتا، عمران خان کو سیاسی شہادت کا موقع نہ دیتا تو حالات مختلف ہوتے۔ اب میں اس نتیجے پر بھی پہنچ گیا ہوں، ہم نے اگر کوئی بڑا فیصلہ نہ کیا تو نون لیگ اپنی عوامی مقبولیت کھو دے گی۔
سوال یہ بھی ہے ان حالات کا جنازہ کس کو اٹھانا پڑے گا؟ کندھے بہرحال نون لیگ کے ہی استعمال ہوں گے اور میاں نواز شریف کو اس خوفناک حقیقت کا تدارک ہو چکا ہے۔ یہ جان چکے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، ہم سری لنکا بن رہے ہیں۔ عمران خان کو اس کے دوستوں نے نکال کر نون لیگ کو اس گرتی ہوئی چٹان کے نیچے کھڑا کر دیا اور ہم نے جذبات میں غلط سیاسی فیصلہ کر دیا، یہ یقیناً اس وقت مان رہے ہوں گے۔ ہم حکومت میں آ کر پھنس چکے ہیں۔ ہمارے پاس اب صرف ایک ہی حل بچا ہے، ہم فوری طور پر اے پولیٹیکل کے بیانیے سے نکلیں اور ملک کی فکر کریں۔ اسٹیبلشمنٹ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھائے۔ یہ لوگ جب تک کسی متفقہ لائے عمل تک نہیں پہنچتے، آپ اس وقت تک انہیں باہر نہ نکلنے دیں، خواہ اس میں ہفتے کیوں نہ لگ جائیں۔ اس دوران میٹنگ کی کوریج پر پابندی لگا دیں تاکہ افواہ سازی کی فیکٹریاں بند ہو جائیں۔ دوسرا، ملک میں فوری طور پر جلد سے جلوسوں، ریلیوں اور لانگ مارچز پر پابندی لگا دیں۔ خدا کی پناہ، ہم نے 30 برسوں سے ملک میں لانگ مارچز کے سوا کچھ نہیں کیا۔ یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ اگر سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر ریاست اپنی پوری ریٹ استعمال کرے۔ ہم نے اگر کل سری لنکا کی طرح ملک میں کرفیو لگانا ہے تو پھر ہم آج ریاست کی طاقت استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وقت نہیں ہے، پلیز آنکھیں کھول لیں، جو دل کرتا ہے کریں، لیکن ملک بچائیں ورنہ ہم اس بجٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیونکہ سعودی عرب سے بھی حکومت کو دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ چین بھی معاشی بحران کا شکار ہے۔ یہ دنیا کو اندرونی صورتحال سے ناواقف رکھنے کے لیے سیاحت نہیں کھول رہا، لہٰذا یہ بھی سی پیک کی رفتار بڑھانے اور پاکستانی معیشت میں رقم ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ شدید مندی کا شکار ہے۔ وہاں کوکنگ آئل اور آٹا نہیں مل رہا۔ گیس کی کمی کی وجہ سے جرمنی کی انڈسٹری بھی خطرات کا شکار ہو چکی ہے۔ امریکہ بھی تاریخ کی مہنگائی کی زد میں ہے۔ معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ اور یورپ مہنگائی اور بے روزگاری کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ تیسری طرف IMF بھی معاشی دباؤ میں ہے، یہ قرضے دینے کی پوزیشن میں نہیں، لہٰذا پھر ہمیں مدد کہاں سے ملے گی؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق، میں آپ کو ایک بار پھر سری لنکا لے جاتا ہوں۔ سری لنکا نے 12 اپریل کو خود کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا، جس کے بعد ملک میں بجلی، پیٹرول اور خوراک کا بحران پیدا ہو گیا۔ سرکاری سطح پر 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، ٹرانسپورٹ کی بندش اور خوراک کے لیے فسادات ہونے لگے۔ لوگ سڑکوں پر آ گئے، مارا ماری شروع ہو گئی، سرکاری دفتر بند ہو گئے، بازار اور مارکیٹیں ویران ہو گئی۔ یہ صورتحال نازک تھی، لیکن سری لنکا کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ حکومت ڈٹی رہی اور میڈیا اسٹیبلشمنٹ نے خود کو نیوٹرل کی پوزیشن پر قائم رکھا، لہٰذا ملک بھر کے پڑھے لکھے نوجوان